اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے سے جو لوگ غذائیں کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ غذا کھانے والا جو ہے وہ ہے گندم۔ گندم سے دلیا بنتا ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے، گندم سے ہر چیز یعنی کہ تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب گندم کو صاف کر کے گھروں میں دادی نانیاں یا کام کرنے والیاں جو ہوتی تھیں وہ صبح صبح آ جاتی تھی فجر کی نماز کے بعد، اور وہ آ کر چکی چلاتی تھیں۔ اس چکی سے جو آٹا تیار ہوتا تھا وہ آٹا ہی صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہوتا تھا۔ وہ یہ ہوتا تھا، اس میں بڑی غذائیت ہوتی تھی، اور وہ جو آٹے کا سسٹم ہے اس میں ہمارے کانٹیننٹ کے لیے 48 منٹ کا ہے کہ پسا ہوا آٹا 48 منٹ کے اندر پکا کر روٹی کھا لینی چاہیے۔ یعنی کہ آٹا بننے کے بعد 48 منٹ تک اس آٹے کو آپ رکھ سکتے ہو، اس کے بعد اس کو گوندھ کر روٹی پکا کے روٹی 48 منٹ کے اندر آپ کھا سکتے ہو۔ یہ ایک طریقے کی بات تھی جس کو ہمارے پرانے یعنی کہ آبا و اجداد مانا کرتے تھے اور اس پہ چلتے تھے، اسی لیے ان کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں۔ آج کیسے صحت اچھی ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 4 دنوں کا، 3 دنوں کا، 2 دنوں کا آٹا ایک دفعہ میں گوندھ لیا جاتا ہے اور وہ فریج میں رکھتے ہیں۔ فریج جو ہے اس میں 4 کیمیکل چلتے ہیں، جو کیمیکل پہلے ہی 4 کیمیکل ایسے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ فریج میں رکھی ہوئی کوئی چیز بھی آپ سونگھ کے دیکھیں گے تو اس میں وہ کیمیکل کا اثر آتا ہے۔ جب آٹا رہتا ہے تو آٹا بہت جلدی ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے اور وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ کہتے ہیں کسی سے تو وہ تو مفت کی لڑائی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں۔ آٹے کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ تو یہی ہے، اسی سے روٹی بنتی ہے، اسی سے سب چیز بنتی ہے، پراٹھے بنتے ہیں اور ہم لوگ کھاتے ہیں، اور وہ جو بے طریقے کا آٹا ہوتا ہے اسے بیمار ہوتے ہیں، پیٹ کے مرض بنتے ہیں اور اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم آٹے ہی کی سسٹم کو بہتر کر لیں گے تو ہماری غذا اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم غذائیت مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنی غذا کو صحیح رکھنا چاہیے جس سے ہمارے جسم میں طاقت آئے گی۔ اب طاقت کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اس پسے ہوئے آٹے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اگر گندم کے آٹے میں تھوڑا سا جو کا آٹا یا جو بیسن ملا دیا جائے تو وہ اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ گندم کو خالی کھانا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کسی کے ساتھ ملا کر ہے۔ جیسے گندم ہے اس میں جو ڈال لو، تھوڑا سا بیسن ڈال لو، اس طرح سے اگر آٹا گوندا جائے اور اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اور اس طرح کی وہ آٹے کو گوندنے میں طاقت لگے کہ جس سے کہ وہ آٹا گوند جائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آٹا نکالا، اس میں پانی ڈالا اور وہ ایسے ہی کر کے وہ سمجھو ہو گیا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر صحت اچھی رہے گی تو آپ دنیا میں اچھے کام کر سکیں گے اور اپنا غذا کا سسٹم اچھا رکھ سکیں گے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری صحت اچھی رہے گی۔ اس میں سے تو یہ ہوتا ہے آٹے میں، جو بازار سے ہم آٹا لیتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ میدا نکال لیتے ہیں، سوجی نکال لیتے ہیں، اس میں تو چھان بھورا رہ جاتا ہے۔ اب وہ آٹا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں چھوٹا سا سسٹم یہ کر لیں کہ آٹا یا تو چکی سے پسوا لیں یا پھر گھر میں ایک چھوٹی سی چکی لا کر اس کو 10-15 منٹ لگیں گے اور ایک وقت کا آٹا جو ہے وہ مل جائے گا۔ لیکن اب انسان کو اتنا ٹائم کہاں ہے، ٹائم تو ختم ہو گیا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ اور اس طرح سے وہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
इसमें पहले चक्की पीसेंगे, फिर आटा बनाएंगे, फिर उसको गूँधेंगे, फिर पकाएंगे, फिर ये करेंगे। इसलिए लेकिन टाइम ही टाइम है, सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए ये है कि हमें अपनी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने के लिए, अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। अब सिर्फ आटे ही की बात ले लें आप, तो आटा है इस तरह करो कि अपने घरों में 1-2 वक्त का आटा गूँधो और उसको फ़ौरन पकाओ और फ़ौरन खा लो, तो उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर आप बीमार नहीं होंगे, 4 पैसे आपके बचेंगे, वही पैसे आप बचाइए, अपने बच्चों पे लगाइए, अपने बुज़ुर्गों पे लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और अल्लाह सुब्हान तआला भी खुश रहेंगे इस बात में। लेकिन सबसे पहला काम ये करें कि जब सुबह को उठें तो ज़रूर आप वज़ू करें, जिससे वज़ू करने से नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला का नाम लें। बेइज़्निल्लाह अल्लाह आपके अपने करम करेगा। अल्लाह आपका निगहबान। और पाकिस्तान जिंदाबाद। और अल्लाह हाफिज़।